السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں ایک بہت ہی اہم، خوبصورت اور سبق آموز اسلامی کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہے من و سلویٰ کی کہانی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو وہ ایک سنسان صحرا میں جا پہنچے۔ اس وادی کو وادی تی کہتے ہیں۔ وہاں پہ نہ تو کوئی سایہ تھا، نہ کوئی سائبان، نہ کوئی کھانے کو کچھ تھا۔ تو قوم کے لوگ گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شکایت کرنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم کیا کھائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے آسمان سے ایک خاص رزق نازل فرمایا، جس کو من و سلویٰ کہتے ہیں۔ یہ اپنی ہی نوعیت کا بہت ہی خاص رزق تھا، جس کے بارے میں آج ہم سوچتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ یقیناً آپ کے دلوں میں یہ سوال ہوں گے کہ آخر یہ رزق کیا تھا، اور پھر بنی اسرائیل سے اس رزق کو کیوں چھین لیا گیا؟ تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اتارا۔ من ایک میٹھا شہد جیسا نرم اور مزیدار کھانا تھا، جو شبنم کے قطروں کی طرح رات کے وقت اترتا تھا، اور جب یہ صبح اٹھتے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے گولوں کی صورت میں پورے میدان میں پھیلا ہوتا تھا، اور کئی دفعہ تو ان کے درختوں اور پتوں کے اوپر بھی آ جاتا تھا۔ جو اس کو نکالتے تھے گوند کی طرح کا ایک میٹھا تھا، بہت ہی انرجیٹک تھا، اس میں فل کاربوہائیڈریٹ سے کہا جاتا ہے۔ اور سلویٰ پرندے کا نام ہے، جو آسانی سے پکڑا جاتا تھا اور وہ گوشت کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ پرندے ان کے ارد گرد منڈلاتے رہتے اور وہ اپنی مرضی سے پرندوں کو پکڑتے اور وہ ایک مزیدار گوشت کی صورت اختیار کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ روز کا کھانا روز کھا لینا، اس کو ذخیرہ مت کرنا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے نافرمانی کی، وہ اس کو ذخیرہ کرنے لگے۔ ذخیرہ کرنے سے یہ ہوتا کہ یہ کھانا گل سڑ جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ یہ نافرمانی نہ کرتے تو قیامت تک کا کھانا کبھی بھی نہ گلتا اور نہ سڑتا۔ بہرحال کچھ عرصہ تو یہ قوم من و سلویٰ کھاتی رہی۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ایک جیسے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے ترکاری، ککڑی، کھیرا، ساگ، پیاز، لہسن اور دالیں اتارے، جو ہم مصر میں کھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر معمولی چیز لینا چاہتے ہو؟ خیر وہ اس بات پر ڈٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ یہ خود جائیں اور خود سے اناج اگائیں، محنت کریں، مشقت کریں اور کھائیں۔ اس طرح بنی اسرائیل سے یہ خوبصورت نعمت چھین لی گئی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ساتھیوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے، ان نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب بھی ہم کسی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل سے یہ نعمت چھین لی گئی۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بنی اسرائیل کے پاس یہی نعمت نہیں تھی، ایک بادل ہمیشہ سے ان کو سایہ کرتا رہتا تھا، اور اس طرح 12 چشمے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نکالے تھے۔ بہرحال اس قوم نے نافرمانی کی اور ناشکری کی۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو ساتھیوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی نئی اچھی کہانیاں آپ تک پہنچ جائیں۔ شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ اگلی دفعہ ہم ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ آئیں گے۔ اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کی ان خوبصورت آیتوں پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔